آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے آپ سنیں, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ ذرا تھوڑے سے زیادہ اس ماحول میں ہیں, کیا کہتے ہیں سن لیجیے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تھوڑی صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا چلنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ان کے منہ سے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ اتنے زیادہ سیاسی جوکرز کے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی. آپ سیاسی جوکر ہیں سارے. آپ نے درست کہا. فواد میرے اچھے دوست ہیں, بڑا پرانا ایک تعلق ہے, ہم گائے بگائے ملتے بھی ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے میں بطور دوست انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فواد بھائی کیا کر رہے ہیں, آپ میڈیا پہ جرنلسٹ کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں, آپ کی ایک اچھی گڈ ول تھی میڈیا میں, اور آپ اس گڈ ول کو اپنی خراب کر رہے ہیں. So you think you were telling him that what goes up comes down also. ہاں دیکھیں نا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں. فواد بھی ایک پرانا سیاسی خاندان ہے, انہوں نے بھی یہ چیزیں بہت دفعہ آتی جاتی دیکھی ہیں. تو اس میں جب ایک آپ کا اپنا جو مقدمہ ہے حکومت کا, آپ وہ ضرور پیش کریں, اور اس کو فواد کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ بڑا افیکٹولی اس کو پیش کرتا ہے, لیکن اس میں جب آپ پرسنلائز ہو کر لوگوں کے ساتھ وہ شروع کر دیں تو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. بہر طور انہوں نے کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے. انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل اٹیکس ہمارے پر جتنے مرضی کریں, ہم سیاسی جواب دیں گے, ذاتی جواب کبھی ہم اس طرف جائیں گے نہیں. اور آج کل ویسے ہی پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ جو ایک اچھا چند عرصہ پہلے ایک وہ رپورٹ نکالی منسٹری آف انفارمیشن نے, جس کے اندر بہت سے لوگوں کو کی ٹویٹس اور ایک بڑا خاکہ پیش کیا گیا کہ یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں. پاکستانی ہیں, اپنے سٹیزنز کے اوپر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے, اور اگر واقعی کوئی ایسا ہے تو آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا حق تو رکھتے ہیں نا, لیکن اپنے سٹیزنز کو ایک پیش کر دینا کہ جی کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف نبرداز ماں ہے, اس کے اندر ایسے لوگ شامل کر دینا کہ جن لوگوں کا واسطہ بھی نہیں تھا اس سارے سلسلے سے. تو آئی تھنک کہ ہی نیڈس ٹو ٹیک اے بریک, لک انٹو ہمسیلف, کہ پھر ہم سیاسی بریک نہیں ہوتی بھائی. نہیں, کبھی ایک لمحہ بیٹھ کے سوچیں کہ آخرکار ان کی اچھی گڈ ول تھی میڈیا میں, اور ہے بھی لیکن اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ کا بھی ایک بندے کو انہوں نے جوکر کا خطاب دیا, ذرا وہ بھی سنیں. جوید لطیف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. آپ کے بھی دوست ہیں, اور ہم نے مل کے یہ بھی یہ مشورہ دیا, اکٹھے پروگرام بھی کرتے رہے تینوں میں کے, تو ذرا یہ بھی سن لیں. جاوید لطیف جو ہیں کائنات کمیٹی کے چیئرمین, انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے ایک قومی سلامتی کے ادارے پر الزام لگا دیا کہ ان کے کہنے پہ یہ بل لایا جا رہا ہے, اور انہوں نے مطالبہ کیا اس ادارے سے کہ آپ کے اس ٹویٹ کا نوٹس لیا گیا. جاوید لطیف صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں اور صرف اٹینشن سیکر ہیں. ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے فوج انہیں لفٹ کرا لے. جو جی آپ وہ سارے آج کل سارے سیاسی جوکر ہیں جی, اپوزیشن والے. آپ کوئی بات دھیان سے کہیے گا. ملک صاحب اگلا بیان آئے گا, مصدق ملک صاحب بھی ایک سیاسی جوکر ہیں. ہاں نہیں, کوئی بات نہیں. میرے خیال میں اگر نور مقدم جو ہیں وہ ہندوستانی ایجنڈا آگے بڑھا رہی تھی, جو کہ اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا, جو جس کا بھی ذکر کر رہے تھے کھوکر صاحب, تو پھر کھوکر صاحب یا میں یا کوئی بھی اور شخص اس کا جوکر ہونا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی حکومت جہاں پہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کے اوپر تو بڑی دیر سے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ پاکستانی نہیں ہیں, یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, یہ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ الزامات تو لگا ہی رہے ہیں. لیکن جب آپ مری ہوئی کسی خاتون کو بھی بولیں کہ یہ بھی ایک ایجنڈا ہے, اس کے اوپر 13 گھنٹے پروگرامنگ ہوئی ہے ہندوستان میں وغیرہ وغیرہ, اور باقاعدہ ایک رپورٹ ترتیب دیں, ایک اتنی موٹی رپورٹ لے کر آئیں جس کے اندر آپ ایک چیپٹر اس کے اوپر لکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یا حکومت بہت غصے میں ہے یا بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور شاید دونوں چیزیں ہیں. یہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ ہر 3-4 مہینے کے بعد اتنی شاندار پرفارمنس کے بعد لوگوں کو کیوں ہٹاتے ہیں, یہ وہی بات ہے. وہ بھی جوکرز ہیں, وہ بھی جوکرز ہیں, یہ بھی جوکرز ہیں, سب جوکر ہیں. وہ بھی جوکر. اس کا مطلب ہے اس ملک میں سارے جوکر ہیں. کل میں کوئی بات کروں گا میں بھی جوکر بن جاؤں گا. آئی ہوپ ناٹ. آپ ہمارا تو میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے, لحاظ کریں گے کیونکہ ہمارے وہ دوست ہیں, شاید لحاظ کریں گے, کرتے بھی ہیں لحاظ, اور آپ کا بھی کریں گے, آپ کے بھی دوست ہیں, ہم سب کے دوست ہیں. لیکن یہ حکومت کا رویہ درست نہیں ہے.
کیونکہ ابھی آپ دیکھیے جرنلسٹ کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے پچھلے دنوں جس کا ذکر کیا ناصر زیدی صاحب کے ساتھ جو کیا انہوں نے پی ایف یو جے کی میٹنگ میں، فواد صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ سینئر جرنلسٹ کون دیکھیں اسٹینڈنگ میٹنگ میں. اس کے علاوہ گزارش سن لیں، یہ قانون ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں، یہ جو ابھی آپ ایک وہ قانون پہ الگ شو کر رہے ہیں، فریم ورک لانا چاہ رہے ہیں، قدغن لگانا چاہ رہے ہیں صحافت کے اوپر، یہ آپ بتائیے، آپ بغیر کسی کو مسودہ دیے روز آ کے کہہ رہے ہیں. سر ویسے یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اب میرے ساتھ منسٹر بیٹھے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس آسک ہم مسودہ تو دیکھیں. دوسری بات سن لیں، مسودہ دیکھیں سن لیں نا، جو مسودہ اتنی پریس کانفرنسز ہو رہی سر ہیں، سن تو تقریریں لینا ہو رہی ہیں، اپوزیشن بیان دے رہی ہے. میرے فواد سنیں فواد صاحب نے کہا وہ جی کسی نے پڑھا ہی نہیں ایسی تنقید کر، وہ دیں گے تو پڑھیں گے. سن تو لینا، سن لیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سن لیں، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بریفنگ دی ہے ہم نے، اس سے مسودے کی بات ہی کر رہا ہوں. سر مسودہ کچھ اور ہوتا ہے، سن تو لینا. جو ہمارا کانسیپٹ پیپر ہے اس کے اوپر ابھی ہم بریفنگ ان کو دے رہے ہیں. مسودہ تو ابھی کانسیپٹ پیپر آفٹر کنسلٹیشن بنے گا. ہم نے پی بی اے کے ساتھ، ہم نے اے پی این ایس کے ساتھ، سی پی این ای کے ساتھ، پی ایف یو جیز کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن کی ہے. ان کے ساتھ اس کانسیپٹ پیپر کو بھی شیئر کیا ہے، 14 پوائنٹس فریم ورک کو بھی شیئر کیا ہے. بلکہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر سب کمیٹی بھی بنائی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا رہے ہیں. آج قائمہ کمیٹی اس کے ممبر ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب، یقیناً کسی اہم مصروفیت میں ہوں گے، یہ آج وہاں پر موجود نہیں تھے. سینٹ کی نہیں سن لیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں آج ہم بریفنگ دے کر آئے ہیں. وہاں پر عرفان صدیقی صاحب بھی اور آپ کے آئی تھنک غالباً ایک اور ممبر ہے، شاید مائنارٹی سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کو بھی ہم نے بریفنگ دی ہے اس کے اوپر. وہ بھی آئندہ اس کے اوپر اجلاس بلا رہے ہیں. ایک مسودہ فلوٹ کریں کہ یہ ہمارا مسودہ ہے، لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جو آپ کو بہتر لگے انکارپوریٹ کرنے کا، اس کا پتہ تو ہو کس چیز پہ بات کرنی. پالیسی پیپر کے اوپر کس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ یہی ہم بات ان سے کر رہے ہیں. جو فریم ورک ہے اسی کے ارد گرد قانون بنے گا نا. بنیادی فریم ورک کے اوپر تو ایگریمنٹ ہو جائے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں ریگولیشن ہونی چاہیے، اس ملک کے اوپر جو ہے وہ فیک نیوز کے اوپر کام ہونا چاہیے. اس ملک میں جو صحافی ہیں، یہ اس سے آپ سے جب آپ فریم ورک کی بات کرتے ہیں نا، پرابلم کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا مجھے ایکسپلین کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی نا. نہیں آپ میں تو اسی پہ بات کر رہے ہیں. سر پرابلم یہ ہے کہ فریم ورک پہ تو سارے ایگری کر جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ اس ملک میں ریپ نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی ٹھیک ہے، فائنل پرنٹ میں آپ دیکھیں تو فریم ورک میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جج اپوائنٹ کریں گے، اور وہ اسی طرح ہی ہے، اور وہ جج جو ہے وہ 25 کروڑ روپے کے میڈیا کو جرمانے کریں گے، اور پھر وہاں پہ اپیل کوئی نہیں ہوگی. اپیل سیدھا سپریم کورٹ ہوگی، جہاں پہ آپ کے 3 سال بعد آپ نے پھر پڑھا نہیں نا. آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے تو پڑھے گا کوئی؟ نہیں، یہ اس دن کمیٹی سے سن لینا. نہیں وہ بریفنگ میں ساتھ لے گیا تھا، اور بریفنگ بعد میں میں نے پڑھی ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. آپ ٹریبیونلز نہیں بنا رہے اس میں، اسی بریفنگ کو ٹریبیونلز نہیں بنا رہے. سن تو لینا، اسی بریفنگ کو نکال لیتے ہیں. موٹی بات کیا ہے؟ موٹی بات یہ ہے، انہوں نے کہا اصل رولا موٹی بات میں نہیں ہوتا، اصل رولا بریکی میں ہوتا ہے. آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے کاروائی بریکی میں ڈلتی ہے، کاروائی موٹی بات میں تھوڑی ہوتی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.